السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری پریزنٹیشن ایم فل کے حوالے سے ہے۔ یہ پریزنٹیشن بالخصوص ان احباب اور اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں، ایم فل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایم فل ہے کیا چیز، اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کیسے کیوں کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو ایم فل ہے یہ ایبریویشن ہے ماسٹر آف فلسفی کی، کیونکہ ایم فل کے اندر کسی بھی ایک خاص سبجیکٹ میں اور پھر اس کے ذیلی عنوان پر بالتفصیل مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کی تمام جہات کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سبجیکٹ اس ٹاپک سے متعلقہ تمام فلسفے اور تمام جہات اور اس کے اصل بنیادی فلسفے سے آگاہی حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے ماسٹرز آف فلسفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹس 4 سالہ گریجویشن یا 2 سالہ ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد اپنی اسٹڈیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، فردر اسٹڈیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ایم فل اور ایم ایس کی صورت میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری فراہم کر دی جاتی ہے۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایم فل کیوں کیا جانا چاہیے یا ایم فل کیوں کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایم فل کی جو خصوصیت ہے، اس کے اندر جو انتہائی اہم چیز جو سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی ہے۔ ریسرچ میتھڈالوجی سے مراد وہ طریقہ کار ہیں، وہ انداز تحقیق ہیں جو پوری دنیا میں اپلائی کیے جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں نئی تحقیق کو سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ تمام طریقے، وہ تمام انداز تحقیق اس ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ دوسری اہم چیز رائٹنگ اسکلز، کہ ایم فل کے اندر انسان کسی بھی عنوان پر کیونکہ آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے، تھیسس لکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جو اسٹوڈنٹس بھی مستقبل میں ایم فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے ہی اپنی رائٹنگ اسکلز پر توجہ دیں، کیونکہ ابھی سے اگر وہ توجہ دیں گی اور کچھ بنیادی چیزیں رائٹنگ اسکلز کے حوالے سے وہ سیکھ جائیں گے، تو ایم فل جب وہ کر رہے ہوں گے تو انہیں دوبارہ سے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بآسانی وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ اسی طرح سے ایم فل کے اندر کیونکہ اسپیسیفک اسٹڈی کی جاتی ہے، پہلا سال چونکہ کورس ورک کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا سال ہوتا ہے وہ ریسرچ ورک کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنے سبجیکٹ سے متعلقہ کسی بھی ذیلی عنوان کو، کسی بھی انفرادی ذیلی عنوان کو منتخب کرنا ہوتا ہے اور اس پر اس کی تمام جہات کا مطالعہ کر کے اور اس کے حوالے سے زیادہ بہتر معلومات کو سامنے لانا ہوتا ہے، کمبائن کرنا ہوتا ہے، تو جس کے نتیجے میں آپ ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے یکسوئی کے ساتھ بالخصوص مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز جس کے لیے ایم فل ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ ایک کسی اعلیٰ سطح کی نوکری کا حصول ہوتا ہے کہ ایم فل کرنے کے بعد آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں لیکچرر یا پھر اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ایم فل کیا جاتا ہے اس کی وجہ نوکری کا حصول ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایم فل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ایچ ای سی کی تاحال جو پالیسی ہے اس کے مطابق پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ایم فل کا کرنا ضروری ہے، اور مستقبل میں امید ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بھی آ جائے کہ جس میں ایم فل کے سبجیکٹس کو ماسٹرز لیول تک ہی مکمل کروا دیا جائے اور ماسٹرز کے بعد ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی کا کرنا ممکن ہو جائے۔ اب اس پورے پروسیس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ایم فل کن کن ادوار سے اور کن کن طریقوں سے گزرتے ہوئے کوئی شخص مکمل کر سکتا ہے۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ ایم فل میں داخلہ لے سکتا ہے۔ تاحال جو پالیسی ہے اس کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ جس نے 4 سالہ گریجویشن مکمل کی ہو کسی بھی سبجیکٹ میں یا پھر کم سے کم 2 سالہ ماسٹرز مکمل کیا ہو، تو وہ اسٹوڈنٹ کوالیفائی کر سکتا ہے ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے۔ سب سے پہلے تو آن لائن فارم سبمٹ کیا جاتا ہے، اور یہ فارم سبمٹ جو ہے مکمل داخلے کا فارم نہیں ہوتا بلکہ انٹری ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہونے کا فارم ہوتا ہے۔ کوئی بھی یونیورسٹی
داخلہ دینے سے پہلے انٹری ٹیسٹ لیتی ہے، اور انٹری ٹیسٹ کے لیے جو فارم سبمٹ کیا جاتا ہے وہ آج کل تقریباً تمام یونیورسٹیز نے اسے آن لائن کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ فارم فل کر کے سبمٹ کروانا ہوتا ہے، اس سے متعلقہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے۔ اس انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونا ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور اس کے بعد انٹری ٹیسٹ میں جو اسٹوڈنٹ پاس ہو جاتے ہیں تو ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اور پھر جو انٹرویو میں بھی جو اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے تو ان کو پروویژنل ایڈمیشن فراہم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر کلاسیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں باقاعدہ۔ اور شروع کا جو پہلا سال ہے، جو 2 سیمسٹر ہیں، ان 2 سیمسٹرز کے اندر کورس ورک کیا جاتا ہے، مختلف سبجیکٹس کو پڑھایا جاتا ہے، بالخصوص ریسرچ میتھڈالوجی، اور پھر جس سبجیکٹ سے جس شعبے میں آپ ایم فل کر رہے ہیں اس شعبے سے متعلقہ اس عنوان سے متعلق اور اس سبجیکٹ سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ 2 سیمسٹرز مکمل ہونے کے بعد، یعنی 1 سال مکمل ہونے کے بعد، جو اسٹوڈنٹ کورس ورک میں پاس ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر اگلا ٹاسک اور اگلا اہم مرحلہ جو ہے وہ ریسرچ ورک کا ہوتا ہے، کہ جس کے اندر ہر طالب علم نے کوئی ایک خاص اور اچھوتا اور منفرد قسم کا موضوع اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے منتخب کرنا ہوتا ہے، اور پھر کسی ایک سپروائزر کے انڈر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ 1 سال کا دورانیہ اسٹوڈنٹس کو فراہم کیا جاتا ہے، تو اس 1 سال کے اندر وہ اس خاص موضوع پر ریسرچ کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ان تمام مرحلوں کے گزرنے کے بعد، کامیابی کے بعد، پھر وائوا لیا جاتا ہے، اور وائوا میں بھی جو کامیاب ہو جائیں جو اسٹوڈنٹس، ان کو ایم فل کی ڈگری فراہم کر دی جاتی ہے۔ آن لائن ویب سائٹ پر فارم کس طرح سے سبمٹ کیا جاتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر یہ کراچی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، اس پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن فارم کس طرح سے سبمٹ کیا جائے گا انٹری ٹیسٹ کے لیے۔ تو یہاں دیکھیں ایڈمیشن کا آپشن ہے، اور یہاں پر ہم جیسے دیکھتے ہیں تو ایم فل کا یہاں پر ایڈمیشنز پہ کلک کریں گے، اور ایم فل اور یہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے یہاں پر لنک موجود ہے، ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہم یہاں پر اس پیج پر آ جائیں گے۔ یہاں اس کی ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے اور پروسپیکٹس موجود ہے، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کا طریقہ کار اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہاں سے بآسانی پروسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے اپلائی ناؤ پر کلک کریں گے، اس کے بعد ہمارے سامنے یہ نیو ونڈو اوپن ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے رجسٹر کرنا ضروری ہے خود کو۔ رجسٹریشن کے لیے نیم، ای میل اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پر فل کریں گے، نمبر اور پاسورڈ وغیرہ، اس کے بعد آپ رجسٹر کر دیں گے، اور رجسٹر ہونے کے بعد جس ای میل کے تھرو آپ رجسٹر خود کو کریں گے وہاں سے جا کر اس کو ویریفائی کریں گے، اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ یہاں پر بآسانی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے اور اس کے بعد پاسورڈ لکھیں گے۔ رجسٹر کرنے کے بعد لاگ ان کے لیے یہاں پر اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھنے کے بعد یہاں سے ہم لاگ ان کر لیں گے۔ ہمارے سامنے ایک نیو انٹرفیس، ہمارے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا، جس کے اندر ساری ڈیٹیلز فل کرنی ہے، بنیادی معلومات فل کرنی ہے، تصویر بھی اپلوڈ کرنی ہے۔ بنیادی معلومات فل کرنے کے بعد اب اگلی ریزیڈینشیل معلومات ہے، یہ آپ فل کرتے جائیں گے اور اس کو سیو اور نیکسٹ کرتے جائیں گے تو نیو آپ کے سامنے چیزیں اوپن ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح اپلوڈ ڈاکومنٹس میں جو چیزیں جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کی پکس آپ اپلوڈ کریں گے، اور دیگر معلومات فراہم کرنے کے بعد جب یہ پروسیجر یہاں سے مکمل ہو جائے گا تو پھر یہاں سے ایک واؤچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا، اور اس واؤچر کو آپ پرنٹ کروا کر بینک الفلاح کی یا جو بھی پروسپیکٹس کے اندر جو طریقہ بتایا جس بینک کے تھرو آپ نے اس کو جمع کروانا ہے اس میں آپ جمع کروا کے وہاں پر اس کی جو بھی فیس ہے وہ جمع کروانے کے بعد آپ کا فارم مکمل طور پر سبمٹ تصور کیا جائے گا، اور پھر آپ کو ڈیٹ فراہم کر دی جائے گی کہ کس تاریخ کو آپ نے انٹری ٹیسٹ کے لیے اپنے ڈپارٹ میں آنا ہے۔ یہ بنیادی طریقہ تھا آن لائن فارم سبمیشن کا۔ امید ہے کہ یہ پارٹ 1 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
فی الحال اس پریزنٹیشن کے اندر ہم نے صرف بنیادی چیزوں کو جاننے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی پریزنٹیشن میں، جس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کس طرح سے کی جائے اور انٹری ٹیسٹ میں بہتر سے بہتر نمبر حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے اگلی پریزنٹیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرویو کے حوالے سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔